ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. انتہائی قابل سادہ کرام معزز مکرم علماء کرام بزرگوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مجھے حکم کیا گیا ہے خلیفہ بلا فصل امام الصحابہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و عظمت کے متعلق کچھ عرض کیا جائے. اللہ مجھے اور آپ سب کو رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اہل بیت سے سچی محبت عطا فرمائے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ وہ پاکیزہ شخصیات ہیں، ان کی سیرت کو تاریخ کے اوراق میں نہیں دیکھیں گے بلکہ اللہ کے قرآن کی آیات سے دیکھیں گے.
میرے پیر مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے مکھیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک گدگی پہ بیٹھتی ہے، ایک پھولوں پہ بیٹھتی ہے، اور جو پھول کی پتیوں پہ بیٹھتی ہے اللہ اس کے لعاب کو شہد اور شفا بنا دیتا ہے۔ جب آقا کے شاگردوں کی باری آئے، جب صحابہ کا مقام آئے، جب ان پاکیزہ شخصیات کا تعارف لینا ہو تو گندی مکھی بن کر تاریخ کے چیتڑوں کی طرف نہیں جانا، بلکہ شہد کی مکھی کی طرح قرآن کی آیات اور پھولوں سے ان کی شان کو دیکھنا ہے۔ تاریخ تو انسانوں نے لکھی ہے، اس میں اچھے بھی تھے اور برے بھی تھے۔ کسی نے 4 حرف ان کی عظمت میں اگر لکھ دیے ہیں تو 10 حرف انہوں نے ان کے نقائص بیان کر دیے۔ تاریخ کا اگر انکار ہو جائے تو بندہ کافر نہیں ہوتا، اگر قرآن کی ایک آیت کا انکار ہو جائے تو بندہ دارا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ہم کیوں نہ قرآن سے پوچھیں کہ وہ کیسے لوگ تھے؟ آپ کا میرا حساب معاشر میں ہونا ہے، اللہ ہم سب پہ رحم والا معاملہ فرمائے۔ لیکن صحابہ وہ جماعت ہے جن کے متعلق دنیا میں اللہ نے جنت کے پروانے نازل کر دیے، جن کو معیار حق قرار دے دیا گیا ہے۔ اگر تم نے ایمان لانا ہے تو اب اپنی مرضی سے ایمان بھی نہیں چلے گا، عمل بھی نہیں چلے گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے کائنات والو جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کے آئے تم بھی ایسا ہی ایمان و عمل لے کے آنا، میں رحمت کی انگلیاں پکڑا کے تمہیں جنت کا وارث بنا دوں۔ ہم سب نے جو بھی نماز پڑھی ہے اللہ قبول فرمائے۔ تو قاری جی نے جو نماز پڑھائی ہے اور ہم نے پڑھی ہے یہ آقا کی سنت کے مطابق پڑھی ہے الحمدللہ۔ کوئی پوچھ سکتا ہے آپ نے آقا کو دیکھا ہے؟ نہ میں نے دیکھا، نہ میرے علماء نے دیکھا، نہ اساتذہ اکرام نے دیکھا، نہ طلباء نے دیکھا، نہ شیخ الحدیث صاحب نے دیکھا، نہ مفسر قرآن نے دیکھا، نہ مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا، نہ میرے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری نے دیکھا، نہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے دیکھا، نہ شیخ التفسیر مولانا محمد امیر صاحب بدیالوی نے دیکھا، نہ ہی کسی چھوٹے بڑے عالم نے دیکھا، نہ ہی دوسرے مکاتب فکر کے علماء کرام نے دیکھا۔ پھر کیسے پتا چلے گا کہ مصطفیٰ والی نماز کون سی ہے؟ میاں دیکھیں گے صحابہ کے ساتھ کس کی نماز ملتی ہے۔ تو نے اور میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن ابو بکر عمر عثمان و علی نے تو دیکھا ہے۔ اگر یہ دین ہم تک پہنچا ہے اور ہم کہتے ہیں برملا کہ ہم آقا کی سنت کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اگر صحابہ کو درمیان سے نکال دیا جائے نہ کلمہ ثابت ہو سکتا ہے، نہ نماز ثابت ہو سکتی ہے، نہ حج ثابت ہو سکتی ہے، نہ قربانی ثابت ہو سکتی ہے، نہ جہاد ثابت ہو سکتا ہے، نہ صدقہ خیرات ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آج نماز ہے تو درمیان میں راوی صحابہ ہے، اگر حج کا طریقہ ہے تو راوی صحابہ ہے، نماز کا ڈھنگ و سلیقہ ہے تو راوی صحابہ ہے، تہجد کا وجود ہے تو راوی صحابہ ہے، صوم و صلاۃ کی پابندی ہے
تو درمیان میں راوی صحابہ ہیں، آقا کی سنت کے طریقے پہ عمل کیا جا رہا ہے، پہنچانے والے راوی صحابہ ہیں۔ گویا کہ شریعت پہ عمل کے لیے ضروری ہے کہ ہم اندر پیر سے صحابہ کے غلام بن جائیں۔ اللہ دنیا بھی عزت والی بنا دے گا، کل معاشر میں بھی کامیاب فرما دے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے نبی کی اداؤں کو محفوظ کیا ہے۔ بیرگن مین کھڑا ہے، ابھی ادھر نہیں کھڑا، میں مثال دے رہا ہوں۔ بیرگن مین کھڑا ہے، آپ کے گھر کے فیکٹری کے بیر کھڑا ہے، تو جو اچھا آپ کا دوست آئے گا وہ کہے گا موسٹ ویلکم، آپ نے اچھا کیا ہے، ماتا اسباب یہ دفاع ضروری ہے۔ اور جس کی دال میں کالا کالا ہوگا وہ کہے گا یہ اضافی خرچہ ہے۔ کیوں؟ چور کو گن مین اچھا نہیں لگے گا، چوکیدار اچھا نہیں لگے گا، وہ کہے گا میں 19 پیس کروں گا، یہ شروع کر دے گا، فارغ کر دے گا، پاور آف کرے گا۔ جس کے دل میں میل کچیل تھی وہ کہتا ہے صحابہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ پہرے داروں کی ضرورت نہیں ہے، یہ آقا کے نوکروں کی ضرورت نہیں ہے۔ بار بار کوئی دین پیش کیا جائے اپنی من پسند کا، جو چور ہے اندر سے بغض رکھتا ہے، اس سے صحابہ سے نفرت ہے۔ جو محمد عربی کا سچا دیوانہ ہے وہ کہتا ہے میں آمنہ کے لال کا بھی غلام ہوں، ابو بکر عمر عثمان و علی کا بھی غلام ہوں۔ جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا ہے میرے نبی کے لیے، خدا کی قسم یہ گھر بار چھوڑنا یہ آسان ہے، یہ سفر کرنے یہ آسان ہے۔ بچوں کے لیے کس کا دل نہیں کرتا اپنے بچوں کے ساتھ رہے؟ کس کا دل نہیں کرتا؟ کسی بچے پیارے نہیں؟ کیا تجھے مجھے پیارے ہیں؟ صحابہ کو پیارے نہیں تھے؟ وہ بچے لے کے مائیں آ جاتی تھی، یا رسول اللہ سے قبول فرمائے، تیر آپ کی طرف آئے، میرے معصوم بچے کو آگے کر دے۔ وہ کہاں سے بندے لے کے آئے؟ ہمیں تو تھوڑی سی گرمی سردی کا تغیر تبدل، لوگ کہتے ہیں نماز یہی پڑھ لیتے ہیں گزارا چل جائے گا۔ صحابہ تھے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے جانیں دی ہیں، گھر بار چھوڑا ہے اور میرے نبی کی اداؤں کو محفوظ کیا ہے۔ پھر اللہ نے بھی اپنی رحمتوں کی ایسی برکھا برسائی اور فرمایا او میرے نبی کے شاگردوں، او میرے نبی کے دیوانوں، او میرے نبی کے پروانوں، جو میرے نبی کے یہ یونیورسٹی ہے نا، اس میں سے ایک آدھ بندہ، ایک آدھ فاضل میرے نبی کے یونیورسٹی کا وہ کامیاب نہیں ہوا، بلکہ اولئک هم الراشدون۔ راشد کا معنی ہوتا ہے کامیاب۔ 1.25 لاکھ جو جماعت ہے میرے نبی کے صحابہ کی، میں اللہ خود اعلان کر رہا ہوں میرے نبی نے جو قرآن و سنت سنایا ہے اس انداز سے صحابہ پہ اتنا بہترین رنگ چڑھ گیا ہے کہ میں اللہ نے دنیا میں ہی ان کی کامیابی اور کامرانی کا اعلان فرما دیا۔ محترم سامعین، جہاں قرآن سے محبت لازم ہے، جہاں آقا سے محبت لازم ہے، وہاں صحابہ اہل بیت سے بھی محبت لازم ہے۔ اس کے بغیر ایمان بھی ادھورا ہے، عمل بھی ادھورا ہے۔ آپ ناراض تو نہیں بیٹھے؟ وہ میں نے کوئی کہندے پنجابی، کوئی کہندے اردو، پشتو تو میں نے آندی نہیں، جو میں رولے کو گاواں دل تراشا دا بخرا رگ لے۔ مسئلہ گزارا چلا ہے کہ چلو خود جڑ سا بندہ ہوں، اگر 19-20 ہو تو طلباء سے پہلے ایڈوانس معذرت کے ساتھ ایک بار ذرا مل کے کہیں سبحان اللہ۔ تھوڑی شان صدیق اکبر سنانا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا ہے؟ معصوم بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا ہے، غلاموں میں حضرت زید نے پڑھا ہے، خواتین اور عورتوں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا ہے، جوان عاقل بالغ مردوں میں سے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ گلشن نبوت کی بہار، گلشن نبوت کی بہار کا پہلا پھول بن کے آنے والا اسی کو ابو بکر کہتے ہیں۔ جو سخاوت کا امام اور دلہ ہو اس کے ابو بکر کہتے ہیں، جو شرافت کا امام ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو وفاؤں کا مینار ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو یار غار ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو یار مزار ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو فرشوں پہ
میرے نبی کی رسالت کی تائید کرے اور اس کی شان میں قرآن نازل ہو، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ دوست دوستوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ کسی شخصیت کے بارے میں دیکھنا ہو، یہ صاحب کیسے ہیں، اس کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے دوستوں کو دیکھا جائے گا کہاں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ ابو بکر کی شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نبوت سے پہلے بھی ابو بکر کا یارانہ تھا تو آمنہ کے لال کے ساتھ تھا، دوستی تھی تو میرے نبی کے ساتھ۔ اور نوجوانوں، اللہ تمہاری جوانیوں کو پاکیزہ رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ وہ نوجوان قابل تحسین ہے جو اپنے وجود کی ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، برائی کے قریب نہیں جاتے۔ جس ابو بکر کو ہم امام مانتے ہیں اور اپنی جان مانتے ہیں، اپنے دل کی دھڑکن مانتے ہیں اور ہمارا معیار حق اور امام ہے، وہ ابو بکر اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی شراب کے قریب نہیں گیا، کبھی زنا کے قریب نہیں گیا، کبھی کسی پتھر کے مجسمے کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ اس ابو بکر کا دور میں نوکری کی طرف نسبت کرتے ہیں تو میرے نوجوان بھائیوں، آج سے یہ عزم کرنا پڑے گا، مولا ہمیں بھی وہ سیرت اور پاکیزگی عطا کر جو تو نے ابو بکر صدیق کو عطا کرا۔ جب پہلے نمبر پہ اسلام قبول کیا نا، سرکار نے فرمایا ابو بکر کل تک میں محمد بن عبداللہ تھا، اللہ نے مجھے محمد رسول اللہ بنا دیا۔ تو ابو بکر نے ایک منٹ بھی ضائع کیے بغیر کہا یا رسول اللہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو میں سب سے پہلے جناب کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ تو فوراً اللہ نے ان کی عظمت میں قرآن کے مختلف مقامات نازل کی ہے، سبھی تو میں نہیں سنا سکتا، ٹائم کی بھی قلت ہے، بس تھوڑی سی جھلکیں سنا کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اگر کوئی بات پسند آئے تو آپ سبحان اللہ ضرور فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ یہ سورۃ زمر 24واں پارہ ہے، آیت کریمہ کا نمبر 33 ہے۔ حق کو لے کے آنے والے نبیوں کے امام اور سلطان بھی صادق و امین ہے، اس حق کو پہلے نمبر پہ قبول کرنے والا ابو بکر صدیق بھی پوری امت کا سردار اور امام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے شاگرد جتنے بھی ہیں سارے بڑے متقی ہیں، سارے بڑے اعلیٰ ہیں، لیکن ان کا جو امام ہے میں نے ابو بکر صدیق کو بنایا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد بیٹھ نہیں گئے جو مجھے اسلام مل گیا ہے تو کافی ہے، اس کے لیے آگے کوشش کرتے ہیں۔ کبھی حضرت بلال حبشی کو جب مارا جاتا ہے، امیہ بن خلف جب ظلم کی آندیاں چلاتا ہے تو ابو بکر صدیق کہتا ہے حضرت بلال کو کیوں مروا رہا ہے امیہ؟ وہ کہتا ہے اس نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ رکھا ہے، بلال یا تو توحید و سنت کا نعرہ چھوڑ دے یا تجھے اسی طرح مارتے رہیں گے جب تک تو آمنہ کے لال سے دور نہیں ہو جاتا۔ بلال حبشی انگاروں پہ بھی کہتا ہے آہد آہد آہد، رکنات والوں میری جان تو جا سکتی ہے، نہ میں اللہ کی توحید کو چھوڑ سکتا ہوں، نہ آمنہ کے لال کی رسالت والا دامن چھوڑ سکتا ہوں۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر بھی ادھر ہوا ہے. قاری شہد سے بڑا عجیب منظر ہے. ابو بکر صدیق نے امیہ بن خلف سے کہا ہے کیوں مار رہا ہے, یہ تو بیچ دے مجھے دے دے. بلال کو کہنے لگا جو تیرے پاس یمنی غلام ہے وہ میرے حوالے کر, کچھ پیسے بھی دے دے اور بلال کو لے جا. ابو بکر صدیق نے اپنا غلام بھی دے دیا, پیسے بھی دے دیے. حبشی بلال کو لے کے چل پڑا. امیہ بن خلف کہنے لگا ابو بکر بڑے بڑے تاجروں میں تیرا نام سر فہرست ہے, لیکن آج کا جو تو نے فیصلہ کیا ہے یہ سراسر گھاٹے کا فیصلہ کر کے جا رہا ہے. وہاں پہ جو ابو بکر صدیق نے جملے فرمائے تھے وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. ذرا جملہ سننا, پھر اگر پسند ہے تو سبحان اللہ کہنا. حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے امیہ بن خلفہ تجھے کیا پتا بلال کیا ہے؟ اگر مجھ سے پوچھتا ہے بلال کی شان, بلال کا عزت و احترام, تو بلال کے قدموں پہ یمن کی شائیاں بھی قربان کر دی جائیں تو سودا آسان ہے. تیری نظریں بلال کے وجود پہ لگی ہوئی ہیں, میری اس کی ایمان کی استقامت پہ لگی ہوئی ہے. حضرت بلال حبشی کو لے کے ابو بکر صدیق میرے نبی کی محفل عالیہ میں جب تشریف لائے ہیں, بلال کے چہرے پہ چمک ہے, نورانیت ہے, مسکراہٹ ہے. بیچارہ حبشے سے مارا پیٹا ہوا غلام آیا ہے, مکے میں کوئی ریش بھی نہیں ہے, وجود پہ اعلیٰ کپڑے بھی نہیں ہے, پاؤں کے نیچے اعلیٰ دیتی بھی نہیں ہے, دل میں ایمان ہے, وجود پہ سنت مصطفیٰ کا نظام ہے. میرے پیغمبر کی محفل میں جب بلال حبشی آیا ہے تو اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کے بلال حبشی کو سینے سے لگا لیا ہے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بلال کو خریدا ہے لیکن میں اسے اپنا غلام بنا کے نہیں رکھنا چاہتا, میں اللہ کی رضا کے لیے اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں. بلال کے اوپر جو گزری ہوگی آپ خود سوچیں کہ کتنی خوشی کی لہر آ گئی ہوگی حضرت بلال پہ. میرے پیغمبر کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آئی ہے. ابو بکر صدیق تنہائیوں میں رو رہا ہے, مولا میں نے یہ عمل فقط تیری رضا کے لیے کیا ہے, میں اور کچھ بھی نہیں چاہتا, یہی چاہتا ہوں کہ تم ابو بکر سے راضی ہو جا. جب ابو بکر صدیق نے اتنا خلوص بڑا عمل کیا ہے تو اللہ نے فرمایا جبرائیل کی رب جلیل جاؤ نا, جو ہماری رضا کے لیے عمل کرے ہم بھی اس کی شان میں قرآن نازل کرنا چاہتے ہیں, ہم بھی اس کی عزت و احترام کے لیے قرآن نازل کرنا چاہتے ہیں. ریحان بھائی یہ مقام نازل ہوا, یہ سورۃ اللیل 30واں پارہ ہے, آیت کریمہ کا نمبر 17 ہے. اللہ فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. جس نے اتنی ہماری رضا کے لیے یہ کام کیا ہے یہ سب سے زیادہ متقی ہے. تیرے سارے صحابہ متقی تو ہے ہی ہیں, ان متقیوں کا امام میں نے ابو بکر کو بنایا ہے. اس نے یہ جو عمل کیا ہے ہماری رضا کے لیے کیا ہے, فقط
मेरी रज़ा के लिए किया है। मौला जिसने भी मेरे ऊपर एहसान किए थे मैंने सभी के एहसानों के बदले उतार दिए। हजरत उमर ने एहसान किए मैंने उनके एहसानों के बदले भी उतार दिए। ज़िन्नुरैन ने एहसान किए मैंने यके बाद दीगर दो बेटियां दे के बदले उतार दिए। अली हक के वली ने एहसान किए मैंने दिल का टुकड़ा फातिमा तो ज़हरा देकर एहसान के बदले उतार दिए। मौला वाहिद अबू बकर सिद्दीक है जिसके एहसानों के बदले मैं अपना जलाल नहीं उतार सका। मैं तेरी बारगाह ज़ुल जलाल में यही कह रहा हूँ मौला अबू बकर के इतने एहसान है कि मैं अपना जलाल इसके एहसानों के बदले नहीं उतार सकता। आवाज आई मेरा पैगंबर घबरा नहीं वाला सौफ यरगा जब ये हमारा मेहमान बन के जन्नत में आएगा हम भी तेरी तरफ से राजी बाजी कर देंगे। इसके एहसानों के बदले हम उतार देंगे। वहाँ बजरा के गयूर मुवादी और कुछ दीनी सफर करने वाले बुजुर्ग नौजवानों सबसे मात फरमाना। जुमला तो मैं आखिर में सुनाना चाहता था लेकिन मेरा दिल कर रहा कि यही सुना दो। माशर का दिन बड़ा मुश्किल तरीन दिन है। वहाँ नफ्सो नफ्सी का आलम है। वजूद पे कपड़े नहीं होने वाला कद जे तो मोड़ा फरादा कमा खलकना तुम अव्वल मर्रा। तुम मेरे दरबार में ऐसे पेश किए जाओगे जिस तरह माँ के पेट से बह रहे हो। वजूद पे कपड़े नहीं होने पाँव के नीचे जूते नहीं होने सर पे टोपी पगड़ी नहीं होनी। अल्लाह तलफ हर बंदा घबरा रहा होगा और एक मौका ऐसा भी आएगा जहाँ अल्लाह फरमाएंगे आओ हिसाब किताब के लिए खूब जलाल में होंगे। सब दुनिया कांप रही होगी कौन हिसाब किताब दे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अपने अबू बकर को पेश करूंगा अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। उसका जलाल जो था वो रहमत और मोहब्बत में तब्दील हो जाएगा। अबू बकर सिद्दीक वो शख्सियत है जिसे देख के रब का गुस्सा भी ठंडा हो जाता है। और मेरे नबी ने फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे हैं। किसी को नमाज वाला दरवाजा बुलाएगा किसी को रोजे वाला दरवाजा बुलाएगा किसी को जिहाद वाला दरवाजा बुलाएगा किसी को नबियों की मेहनत वाला काम करने वालों के लिए दरवाजा बुलाएगा। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह कोई ऐसा भी सहाबी है जनाब का जिसको जन्नत के 8 दरवाजे बुलाएंगे? तो मेरे नबी ने फरमाया वो मेरा अबू बकर है वो मेरा अबू बकर है। फिर कहना चाहता हूँ जन्नत के 8 दरवाजे बारी बारी कहेंगे अबू बकर अबू बकर अबू बकर। क्या कहेंगे? अबू बकर। जरा कहो ना तुम भी क्या कहेंगे? अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर। और तू जो भी चलता है 100 बार चले जिसको जन्नत के दरवाजे बुलाए जिसको देख के रब का गुस्सा ठंडा हो जाए वो मेरा पीर है वो मेरा इमाम है। और उसी को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। जिसने सब कुछ कुर्बान कर दिया उसी को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। जिसने तन मन धन कुर्बान कर दिया उसी को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माशर के मैदान में जब जल्दी जन्नत में जाएंगे सारे नबियों से पहले नंबर पे जन्नत में मैं आमना का लाल जाऊंगा। या रसूल अल्लाह अकेले जाओगे? फरमाया नहीं नहीं मेरे साथ एक तरफ अबू बकर होगा और दूसरी तरफ मेरा फारूक आज़म होगा। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। आप नाराज तो नहीं बैठे एक मिलके कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह बकर अबू बकर गली नगर नगर अबू बकर अबू बकर। जज़ाकल्लाह। मैं परेशान हो गया 8:15 बज चुके हैं इस वजह से अभी मौलाना बताया 7 बजे।
माशाअल्लाह। आप जाग रहे हैं सब साथी? एक बार मुस्कुरा के फरमाए सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक की शान की क्या का जुमले सुनाऊं, बहुत तफसीली सीरत है, सारी रात गुजर जाए लेकिन सिद्दीक अबू बकर सिद्दीक की सीरत मुकम्मल बयान नहीं हो सकती। थोड़ी सी झलक और सुनाना चाहता हूँ अल्लाह की तौफीक से। एक मर्तबा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर आज तैयार रहना, मुझे हिजरत का हुक्म आ गया है। या रसूल अल्लाह कौन आपके साथ जाएगा? कहा मैंने जिब्राइल अमीन से पूछा था, उन्होंने कहा अल्लाह ये चाहते हैं इस सफर में रफीक सफर आपके साथ अबू बकर सिद्दीक होना चाहिए। या रसूल अल्लाह जिब्राइल ने मेरा नाम लेकर कहा है। कहा जी हाँ बिल्कुल अबू बकर। जिब्राइल अमीन ने नाम लेकर फरमाया है कि अबू बकर सिद्दीक साथ होंगे। अल्लाह अकबर, क्या शान है अबू बकर सिद्दीक की। बैर मुशरिकीन मक्का मेरे नबी के दुश्मनों के नौजवान बच्चे तलवारें लेके खड़े हुए हैं, आज रात अकबर की हम हमला करेंगे और आमना के लाल को शहीद कर दिया जाएगा। हजरत अली करमल्लाहु वजह को मेरे नबी ने बुलाया, अपने बिस्तर पे सोने के लिए फरमाया और फरमाया ये मक्के वालों की अमानतें हैं अली, ये इनको देकर आप भी मदीना लिया तशरीफ लेके आना। समझ आती है मेरा नबी अमानतदार है, मेरा नबी अमानतदार है। ये नहीं कि ये मुझे यहाँ से निकाल रहे हैं, इनका माल भी साथ लेता चलो, नहीं नहीं। मेरे नबी ने फरमाया अली इनकी अमानतें देकर आना। और नौजवानों तौहीद और सुन्नत और सहाबा की तरफ निस्बत करने वालों, हमें भी अमानतदार बनना पड़ेगा। कहीं हम नालायकों की वजह से कोई बंदा दीन से दूर न हो जाए और ये न कहने लग जाए ऐसे मुसलमानों से हम दूरी भले हैं, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली ये मक्के वालों की अमानतें हैं, ये पहुंचा के आ जाना। रहमानी कहता है कि अली के पास मक्के वालों की अमानतें हैं और अल्लाह की अमानत आमना का लाल अल्लाह ने सिद्दीक की झोली में डाल दिया है। वाह अबू बकर तेरी शान के क्या कहने। फिर एक जुमला सुनाना चाहता हूँ, ले शौक से नाम साहबा का। अगर मोहब्बत है जनाब को तो फिर मिल के कहें सुभान अल्लाह। ले शौक से नाम साहबा का, कर चर्चा आम साहबा का। ले शौक से नाम साहबा का, कर चर्चा आम साहबा का। कर तलब है तुझको जन्नत की, तो पल्ला थाम साहबा का। ये तो वो जमात है जिसके ईमान की गवाहियां खुद अल्लाह का कुरान देता है। मेरी बात में शक हो सकता है, किसी और मौलाना साहब की कलाम में शक है, कमाल है, लेकिन ये वो जमात है जिनके बारे में अल्लाह कहता है उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा। ओ कहनात वालों, इतना वहाँ बचना और मियाँ वाली के सराफा बाजार के सुधार का सोना खरा नहीं, जितना मेरे नबी के सहाबा का ईमान खरा है। इतने तेरे सोने में चमक नहीं है जितना नबी के सहाबा के ईमान में चमक है। अल्लाह इसकी क्या वजह है, तू क्यों इतना मोहब्बत करता है इसी जमात के साथ। अल्लाह फरमाते हैं आ तुझे असल वजह भी बता दे, ये वो पाकीज़ा लोग हैं जिनका मैंने बारहा मर्तबा इम्तिहान लिया है। उलाइकल्लज़ीना अम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। मैंने उनके दिलों में अच्छी तरह देखा है, सिवाय तकवा परहेज़गारी के और कुछ भी नहीं है। मैं लिखने से तो पाक हूँ,
لیکن کسی مقام پہ میں نے بھی لکھا ہے مولا وہ تو سونے کی تختی ہوگی جہاں جناب نے کچھ نہیں فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں سونا تو ان کے قدموں پہ قربان کر دیا جاتا بھی سودا آسان ہے. کہاں لکھا؟ فرمایا میں نے اپنے نبی کے صحابہ کے دل والی تختی پہ کچھ عبارت لکھی ہے. دل صحابہ کے لکھنے والے ہاتھ میں رب العالمین کے رحمت کی قلم سے لکھا. کیا لکھا؟ اللہ فرماتے ہیں كتب في قلوبهم الإيمان. ان کے دل والی تختی پہ ہم نے ایمان کی موریں لگا دی ہے. آسمان پھٹ سکتا ہے, زمین تبدیل ہو سکتی ہے, پہاڑ ریزہ ریزہ بن کے ہوا میں اڑ سکتے ہیں, لیکن جن کے دلوں پہ ہم نے ایمان کی موریں لگا دی ہیں ان سے کبھی ایمان جدا نہیں ہو سکتا. وہ ایمان کے ساتھ ایمان ان کے ساتھ. خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی کرم اللہ وجہ آ میرے بستر پہ آرام کر, یہ میری چادر لے لے اور مکے والوں کی امانتیں دے کے تشریف لے آنا. کدھر جانا ہے؟ مجھے مدینہ عالیہ کا حکم مل گیا ہے. اکیلے جانا ہے؟ نہیں نہیں, اوپر اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے, نیچے ابو بکر صدیق جیسا رفیق مخلص میرے ساتھ ہے. حیدر اقرار کہنے لگے اگر ابو بکر صدیق ساتھ ہیں ان جیسا مخلص تو اللہ نے آپ کا کوئی دوست بنائے نہیں ہے, لیکن آپ جو فرما رہے ہیں بیر کافروں کے نوجوان بیٹے تلواریں لے کے کھڑے ہیں. میرے نبی کو اللہ نے فرمایا مٹھی بھر کے مٹی کی دشمنوں کی طرف پھینکنا تیرا کام ہے, تیرے دشمنوں کو اندھا کر دینا میرا کام ہے. مٹی ڈالی میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم. اسے کہتے ہیں معجزہ. ہاتھ پیغمبر کا مٹی پہنچانے والا کون ہے؟ مٹی پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. ہاتھ میرے پیغمبر کا تھا اور دشمنوں کی آنکھوں تک مٹی پہنچانے والا خود میں اللہ آپ تھا. میرے نبی سے اللہ نے فرمایا ایسے مشکل وقت میں تیری زبان پہ میرا قرآن ہو. ایسے مشکل لمحات میں اے میرے پیغمبر آپ نے میرے قرآن کی تلاوت کرنی ہے. یہ جو میرے طلباء بھائی موجود ہیں جو حفظ کر رہے ہیں, خدا کی قسم وہ بھی بڑے عظیم ہے. جو علوم نبویہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی بڑے عظیم ہیں. طلباء اکرام سے محبت کیا کر میرے بھائی جان. اللہ تجھے مال دیا ہے, ان پہ خرچ کیا کر, اپنی آخرت بنایا کر. اللہ اکبر. جو دین کے لیے گھر بار چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں رحمانی جیسے کروڑوں جمع ہو جائیں, ان کی جوتیوں کی خاک کا شان کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم شریعت پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے, جو اللہ کی کتاب اور میری سنت کے فرامین سمجھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے, اللہ ایسے طلباء کے قدموں کے نیچے فرشتوں کو کہتے ہیں پر بچھا لو, پر بچھا لو. اور سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی ان کے حق میں دعائیں کرتی رہتی ہیں. مال وہ نہیں جو بڑا سا آپس میں لڑیں گے, مال وہ نہیں جو ہم نے کھا پی لی ہے. اصل بینک بیلنس یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے خرچ کر, ان پہ خرچ کر جو اللہ کی کتاب اور شریعت پڑھنے کے لیے گھر بار چھوڑ گیا ہے. رب محمد کی قسم ہے, قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے ایک خرچ کرے گا اس کے بدلے 10 دوں گا. اگر تیرا خلوص زیادہ ہوا 70 دوں گا, اگر زیادہ ہوا 700 دوں گا. واللہ یضاعف لمن یشاء. اگر تیرا خلوص زیادہ ہوا نہ تو گن نہ ہم گنتے ہیں, تو دیتا چلا جا, ہم تیری جھولی بھرتے چلے جائیں گے. قربان جو اللہ. یہ دین اس لیے پھیلا ہے کہ وہاں صحابہ کی محنت, یہاں پہ بھی علماء حق کی محنت. اللہ سب کو قبول. تھک تو نہیں گئے؟ بس یہ تھوڑا سا ٹائم لے کے دعا کرنا چاہتا ہوں. ناراض تو نہیں بیٹھے آپ؟ بس میں نے صبر کرنا ہے, لمبی بات لے رہا تھا, قطر نہیں ہے. آپ ناراض نہ بیٹھے, تھوڑا سا فریش ہو کے بیٹھے, ایک بار کہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت والے سفر میں ساتھ ہیں. اب توجہ چاہتا ہوں,
جب سرکار وہاں سے نکلنے لگے میرے نبی کی زبان پہ اللہ کا قرآن اور پورے قرآن کا جو دل ہے وہ سورۃ یاسین کی تلاوت جاری ہے۔ اے میرے کاروباری بھائی نوجوان، مشکلات میں اگر پھنس جائے تو سورۃ یاسین کی تلاوت کیا جائے اور اس کو ترجمے سے بھی دیکھا کر پھر لذت اور بڑھ جائے گی۔ اس مشکل گھڑی میں میرے نبی کی زبان پہ سورۃ یاسین کی تلاوت میرا نبی پڑھتا جا رہا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ سورۃ یاسین پڑھتا گیا، جو دشمن تھے ان کی آنکھوں میں اللہ نے مٹی پہنچا دی، وہ کھڑے رہ گئے۔ اللہ نے میرے نبی کو خیریت سے وہاں سے گزروا دیا۔ یہ چند چیزیں ایسی ہیں جن کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے۔ طلباء کرام کے لیے تو فرض کرنا چاہتا ہوں، ایک ہے بیت اللہ جس کا محافظ بھی خود اللہ آپ ہے، ایک ہے کتاب اللہ یعنی قرآن پاک جس کا محافظ بھی اللہ آپ ہے، ایک ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے محافظ بھی اللہ آپ ہے۔ بیت اللہ کی طرف کوئی میلی آنکھ دیکھے اللہ خود میدان میں اتر آتے ہیں، کتاب اللہ کی دشمنی کی طرف کوئی آئے اللہ خود انتقام لیتے ہیں، اور میرے نبی سے جو دشمنی کرے اللہ خود اسے عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ اس وجہ سے میرے بھائی جان بیت اللہ کا احترام بھی کرنا ہے، کتاب اللہ کا احترام بھی کرنا ہے، اور محمد رسول اللہ کا احترام بھی کرنا ہے۔ اچھا اچانک جب نکلے صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق تیاری میں 2 اٹھنیاں تیار کر رکھی ہیں۔ ہجرت والے سفر میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میں پیسے دے کے یہ سواری خریدنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے سوار مکمل ملے۔ اندازہ لگاؤ نبیوں کا سلطان ابو بکر تڑپ گئے، آج تیری میری خواہشیں بڑی عجیب ہوتی ہیں، اللہ شریعت کے مطابق فرما دے۔ ابو بکر کی 3 بڑی خواہشیں تھیں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک خواہش تو یہ ہے کہ آنکھیں ابو بکر کی ہوں اور سامنے چہرہ آمنہ کے لال کو، آنکھیں میری ہوں چہرہ محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری میری خواہش یہ ہے کہ بال ابو بکر کا ہو، بانٹنے والے ہاتھ آمنہ کے لال کے ہوں۔ تیسری خواہش میری یہ ہے کہ بستر آمنہ کے لال کا ہو اور بچھانے والی لختی جگر میں ابو بکر صدیق کی ہو، عائشہ صدیقہ قربان جاؤں کیا وہ لوگ تھے، ان کی خواہشات کیا قیمتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق ساتھ چل پڑے، وہاں پیدل سفر شروع ہو گیا ہے۔ جو لوگ حرم شریف دے کے آئے ہیں سبحان اللہ، اللہ سب کو بار بار لے جائے۔ بڑا عظیم علاقہ ہے، رحمت نازل ہو رہی ہے۔ پیدل چلتے چلتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میرے پاؤں میں سوزش آ گئی ہے۔ میرے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اور میرے اکابر شاد توحید و سنت کا عقیدہ ہے، اتنا پھول گلاب کی پتیاں نرم و نازک حسین نہیں جتنا اللہ نے میرے نبی کی پاؤں کی تلیوں کو حسین بنایا۔ پھولوں کی پتیاں بھی مقابلہ نہ کریں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آد تک وہی وہی سہر ہوئی، جہاں جہاں گزر گیا۔ ایک
पर सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुर्बान जाऊं अल्लाह की रहमत पे तवज्जो चाहता हूँ। उलमाए किराम ने जुमला लिखा है, पैदल क्यों चलवाया है? मेराज की रात अगर अल्लाह ने सवारी दी थी तो आज भी सवारी दे देता। मैं आखिर में अबू बकर सिद्दीक का खुतबा भी सुनाना चाहता हूँ, इजाजत है? थोड़ा सा वो सुना के दुआ करवाऊंगा इंशाअल्लाह। आप तवज्जो से बैठे, दुआ जल्दी होगी अल्लाह की तौफीक से। इधर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल चल रहे हैं। मशहूर ये था कि पैदल लोग नहीं चलते थे कि पहाड़ों पत्थरों में वो ऐसी मूजियां बीमारियां हैं जिनका इलाज हुक्मा के पास नहीं था। अल्लाह ने मेरे नबी को पैदल चला के रहमतों के बरकतों के बादल बरसाए, नहुसें खत्म हो गई, हर तरफ बहारें ही बहारें छा गई। फिर जब गार का सफर आया है, 3 मील की मसाफत है, बड़ी बुलंदी का सफर है, तन्हा बंदे का जाना भी मुश्किल है। अबू बकर सिद्दीक साथ है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर मेरे तो पाँव में दर्द हो रहा है, बड़ी थकावट आ गई है। अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, या रसूल अल्लाह, यहाँ सवारी तो और कोई नहीं है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक के कंधे हाजिर हैं। अबू बकर सिद्दीक के कंधे हाजिर हैं। अबू बकर ने कंधों पे उठा के मेरे नबी को गार तक पहुंचाया है। यहाँ एक तोहफा देना चाहता हूँ। जब मेरे नबी मासूम बच्चे थे, गायें आई थी और हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की किस्मत का जो सितारा चमका, उन्होंने उठाया, सवारी पे बैठाया, लेके जाने लगी। आते हुए हलीमा सादिया की सवारी बाकी सवारियों से पीछे रह गई। जाते हुए हलीमा सादिया की सवारी बाकी सवारियों को क्रॉस कर गई। जुमला सुनाना चाहता हूँ, कुछ नौजवान बुजुर्ग अभी तक खामोश है, मेरी नजरों में है। इस जुमले पे उनको खामोश रहने का हक नहीं है। मोहब्बत सिद्दीक का सबूत देते हुए अब सुभान अल्लाह जरूर कहना है। रहमानी कहता है, अल्लाह की तौफीक से जिस सवारी पे आमना का लाल बैठता है, वो सवारी बाकी सवारियों की सरदार बन जाती है, और जिसके कंधों पे आमना का लाल बैठता है, वो अबू बकर पूरी उम्मत का इमाम बन जाता है। ये मामूली काम नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से अता है। सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक ने कंधों पे उठा के गार के दरवाजे पे ले गए। अल्लाह अकबर। अंदर जाके सफाई की इजाफी चादर के साथ जो सुराख बंद कर दिए। मशहूर कौल के मुताबिक एक जो जनाब सुराख बच गया, वहां अबू बकर सिद्दीक ने अपनी कीड़ी रखी और आमना के लाल से अर्ज किया, तशरीफ ले आइए। खादिम ने सफाई कर दी है। सवाल ये पैदा होता है, पहले तो उस्ताद जी को कमरे में जाना चाहिए, पहले तो पीर साहब को कमरे में जाना चाहिए, गार में पहले आमना के लाल को जाना चाहिए था। अबू बकर सिद्दीक क्यों गए हैं? मैं फिर उसी हवाले की तरफ पीछे आना चाहता हूँ। कुरान का तालिब इल्म हो, अल्लाह ने सूरतुल लैल में पहले शान अबू बकर सिद्दीक की बयान की और फरमाया वला सौफा यरदा। यहाँ शान सिद्दीक अकबर है। आगे सूरत शुरू हो रही है, वदुहा वल्लैल इज़ा सजा। सूरज के चढ़ते वक्त की कसम, इतना खूबसूरत मैंने सूरज नहीं बनाया जितना मैं आमना के लाल का चेहरा हसीनो जमील बनाया है। बोला समझ नहीं आ रही, पहले तो शान मुस्तफा होनी चाहिए थी, बाद में अबू बकर सिद्दीक का शान होना चाहिए था। जुमला पसंद है, दिल में महफूज फरमा लेना। अल्लाह कहते हैं जिस दिल में अबू बकर की मोहब्बत न आए, वहाँ आमना के लाल का प्यार भी आता नहीं है। इसी वजह से पहले मैंने शान सिद्दीक बयान करके अगली सूरत में मैंने अपने नबी की शान बयान की है। सिद्दीक से सच्चे दिल से प्यार करना तेरा काम, तेरे दिल और सीने को आमना के लाल की सच्ची मोहब्बत से भर देना मेरा काम। जिस गार में अबू बकर जाता नहीं, आमना का लाल भी जाता नहीं। पहले अबू बकर, पीछे आमना के लाल। फरमाया अपने दिल में, दिल वाली गार में पहले अबू बकर का प्यार बिठा, आमना के लाल का प्यार तुझे खुद ही मिल जाएगा। बड़ी क्लोज गुफ्तगू करना चाहता हूँ, इजाजत के करीब जा रहा हूँ। अबू बकर सिद्दीक ने झोली के अंदर मेरे नबी ने सर रखा, वहीं पे
اللہ نے نیند طاری کر دی نوجوانوں وہاں بجرنگ غیور مسلمانوں دشمنوں کی جھولیوں میں نیند نہیں آتی دوستوں کی جھولیوں میں نیند آ جاتی ہے دو جھولیوں نے بڑی شہرت حاصل کی ہے ایک بیٹی کی جھولی ہے ایک باپ کی جھولی ہے ایک امی عائشہ صدیقہ کی گود ہے دوسری ابو بکر صدیق کی گود ہے ادھر سبحان اللہ اس طرح یہ قرآن کا نسخہ کھلا خوبصورت لگ رہا ہے اسی طرح ابو بکر صدیق کی گود میں میرے نبی کا چہرہ پھول گلاب سے بھی زیادہ کھلا ہوا خوبصورت لگ رہا ہے کہاں چاند کہاں سورج میرے نبی کے حسن کا مقابلہ کرے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے اچانک آرام کر رہے ہیں ادھر سے ناگ آگے ناگ جانتے ہو پیچھے کو آدھے آپ ایک دفعہ دل سے دیکھے شو جب آگے تو آکے ناگ شاہ دے ہوا بڑھے میں آکے ناگ تھے تو شاہ اللہ اکبر اندازہ لگاؤ حالات ہمارے ملک کے ناگ اور شاہ اللہ اکبر کسی نے سچے پیر دیکھنے ہو میں سچے پیروں کا دل سے نوکر ہوں میرا پیر سید عنایت اللہ شاہ بخاری ہے رحمت اللہ علیہ خدا کی قسم گولیاں چلتی رہی لوگ سین میں جلسہ ہو رہا تھا لوگ بھاگ کے اندر آ گئے کہنے لگے شاہ جی اندر آ جاؤ فیرنگ ہو گئی ہے گولیاں چل رہی ہیں میرا پیر کہنے لگا اندر اور خدا ہے پیر اور خدا ہے قرآن پڑھتے ہوئے شہادت ملتی ہے تو اس سے بڑی موت کیا ہے خدا کی قسم جو دل سے اپنے اللہ کا بن جائے پھر اللہ بھی خود ہی حفاظت فرماتا ہے ادھر سے سانپ آ گیا ہے اللہ یہ جملے میرے نہیں ہیں یہ بہت بڑے عالم ربانی ہیں ان کی جملے ہیں سنا میں رہا ہوں اب نقل کر رہا ہوں اللہ ان کو بھی قدر دے مجھے بھی ثواب عطا کرے مشہور یہ ہے کہ سانپ نے آ کے حملہ کر دیا ہے لیکن میں اس کو دوسری سمت میں سنانا چاہتا ہوں ذرا محبت کے انداز سے یہ سانپ اس کو بھی بنانے والا کون ہے اللہ نے بنایا ہے وہ اکثر کہتا تھا اپنے انداز میں مولا تیرے محبوب کا چرچا بڑا سنا ہے کبھی مجھے بھی اپنا محبوب دکھا دے میں مکہ شریف نہیں جا سکتا راستے میں لوگ مجھے پار نہ دے اگر کہیں ادھر سے تیرے نبی کا گزرو تو مجھے بھی اپنا محبوب دکھا دینا اللہ نے فرمایا ایسا ایک کام تجھے کرنا پڑے گا میں تجھے آمنہ کے لال کا دیدار کروا دوں گا کہنے لگا ہوگا مولا میں 10 کام کروں گا فرمایا نہیں ایک کام کرنا پڑے گا توجہ سے جملہ امانت ہے سبحان اللہ کہنی ہے پسند ہے تو ابو بکر صدیق کی شان ذرا دیکھنا کیا کام کرنا پڑے گا اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے دیدار کے لیے ابو بکر کی تلیوں کو بوسہ دینا پڑے گا ابو بکر کے قدموں کو چومنا پڑے گا جو صدیق کا نوکر بن کے آئے اسے ہم دیدار مصطفیٰ کرا دیتے ہیں آیا تو تھا بوسے کے لیے لیکن محبت میں پڑھ کے اس نے چکی ٹھو کے اپنا سر دکھا دیا اپنا کام بھی ساتھ ساتھ کر دیا ابو بکر صدیق کی شان کے کیا کہنے اپنے پاؤں میں حرکت نہ دی کہیں آمنہ کے لال کی نیند خراب نہ ہو جائے گرم گرم آنسو نکلے ابو بکر صدیق کے کوئی پوچھے طالب علم آیا تھا درس کے لیے کیا کہتا تھا یہ جملہ سنا دینا کافی ہو جائے گا یہ کہہ رہا تھا اللہ سے پوچھا جائے ابو بکر کا کیا شان ہے آگے سے جواب ملتا ہے ابو بکر کے آنسوں کے قطروں کی شان ہم بتا دیتے ہیں پورے ابو بکر کی شان کا اندازہ خود لگا لینا گرم گرم آنسو ابو بکر کے نیچے چہرہ آمنہ کے لال کا نیچے چہرہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی چہرے پہ گرم گرم آنسو گرے میرے نبی کا بیدار ہو گئے اے ابو بکر کیوں رو رہا ہے کیا ہوا ہے یا رسول اللہ لگتا ہے کسی موزی نے حملہ کر دیا ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب مبارک لگایا اللہ نے فوراً سانپ کا اثر ختم فرما دیا
یہ چند چیزیں ہیں جن میں اللہ نے شفا رکھی ہے طلباء کے لیے پھر تحفہ ہے. ایک قرآن ہے جس کو اللہ نے شفا بنایا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن بھی شفا بن کے آیا ہے. زمزم اللہ لے جائے گا جہاں کوئی لے کے آئے اس کو سنت سمجھ کے پینا, اس میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے. اللہ اکبر. یہ شہد اور مکھی ہے, اس کو بھی اللہ نے شفا بنایا ہے. قرآن بھی شفا, شہد اور مکھی بھی شفا, زمزم بھی شفا, اور میرے نبی کا لعاب بھی شفا. یہ حیدر کرار کی آنکھ پہ لگتا ہے, اللہ ہمیشہ کے لیے شفا دے دیتے ہیں. یہ ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ لگتا ہے, اللہ ہمیشہ کے لیے شفا دے دیتے ہیں. اور یہ بات ختم کی طرف جائے. ابو بکر صدیق کی گود میں نبیوں کے سلطان کا چہرہ ہے. سوال پوچھنا چاہتا ہوں, غار کے اندر جو 3 دن گزارے ہیں, روزے رکھے ہیں, یہ کھانا بھی کھایا ہے, یہ کھانا بھی کھاتے رہے ہیں. کھانا کدھر سے آیا ہے؟ یہ تو اچانک جب نکلے تھے, کھانا کدھر سے آیا ہے؟ غار کے اندر میرا نبی ہے, خدمت میں ابو بکر خود لگا ہوا ہے. وہ ابو بکر تیری رشتے ہی کوئی نہیں, تیرے جوڑ کا بندہ ہی کوئی نہیں ہے, پوری امت میں تیرے جوڑ کا بندہ مجھے نظر نہیں آ رہا. آنکھیں تیری ہیں, چہرہ آمنہ کے لال کا ہے, اور مزے کر رہا ہے, دیدار مصطفیٰ سے لطف اندوز ہو رہا ہے. اچانک کیا ہوا؟ ایک معصوم بچی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھانا لے کے ابو بکر صدیق کی بیٹی آمنہ کے لال کے لیے غار میں آ گئی ہے. خدا کی قسم, بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے چاہے دشمن کی کیوں نہ ہو. ابو بکر صدیق کی بیٹی کے چہرے پہ انگلیوں کے نشان ہے. اللہ اکبر. آج بدبخت ہے, سوٹا لگا کے کہے ابو بکر یہ, ابو بکر وہ. کیا کیا ابو بکر نے؟ ظالم آدمی, دیکھ تو صحیح ابو بکر کی شان تو دیکھ. خود بھی لگا ہوا ہے نبی کی خدمت کے اندر. اچانک دیکھا بیٹی کے چہرے پہ انگلیوں کے نشان ہے. ایک باپ کے سامنے جب باپ اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ میری بیٹی کو مارا گیا ہے, اس باپ پہ قیامت صغریٰ کا منظر ہوتا ہے. وہ میرے نوجوانوں, یہ جو آپ کی دلہن وائفیں ہیں یہ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں, یہ بھی کسی کا دل اور ٹکڑا ہے. اگر تو چاہتا ہے تیری بہن بیٹیاں محفوظ رہیں, عزت والی رہیں, اپنی وائف بیوی سے محبت والا معاملہ کیا کر. یہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے. دائیں سے بھی اللہ کر سکتا تھا, بی بی حوا کو بائیں پسلی سے بنایا. کیوں؟ بائیں پسلی کے اوپر دل ہوتا ہے. اللہ یہ تیری میری اصلاح کرتے ہیں کہ بیوی شوز نہیں ہے, پسند آ گئی تو ٹھیک, نہیں تو نیا لے لیں گے. یہ ملکانی ہے, یہ عزت کا مقام ہے, اس کو دل میں جگہ دے, شہزادی بنا کے رکھ. اور میں اللہ نے تجھے اس پہ مقام دیا ہے. اگر تو اس سے شفقت محبت والا معاملہ کرے گا تو کل معاشر میں اللہ تیرے ساتھ شفقت والا معاملہ کر کے جنت کا وارث بنا دوں گا. حضرت اسماء کو تھک تو نہیں گئے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ, بیٹی یہ کیا ہوا ہے؟ بابا جان ابو جہل آیا تھا, دستک دی اور پوچھنے لگا آمنہ کا لال کدھر ہے, تیرا بابا ابو بکر صدیق کدھر ہے؟ میں نے کہا میں ابو بکر کی بیٹی ہوں, میں مر سکتی ہوں, میرے وجود کے ٹکڑے ہو جائیں, لیکن میں آمنہ کے لال کا راز نہیں کر سکتی. اس ظالم نے تھپڑ مارا, میری کانوں کی بالیاں چہرے میں گھس گئی, خون جاری ہو گیا. بابا وہ مارتا رہا لیکن میں نے آمنہ کے لال کا راز نہیں کیا. خدا کی قسم ابو بکر صدیق آپ بھی خدمت نبی میں لگا ہوا ہے. اس کی بیٹی اسماء بھی کھانا لے کے آ رہی ہے. شام کا وقت آیا, بکریوں کی آوازیں آئی. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر لگتا ہے آج جو چروایا ہے راستہ بھول گیا ہے, بکریاں لے کے غار کی طرف آ گیا. کہا نہیں نہیں, میں خود کہہ کے آیا تھا, میرے نبی کو دودھ بڑا پسند ہے, میں یہ چاہتا تھا کہ بکریاں ابو بکر صدیق کی ہوں, دودھ پینے والا آمنہ کا لال ہو.
ایسا کوئی بندہ ہے تو ذرا مجھے بھی سمجھانا، ورنہ اس کے جوڑ کا بندہ تو پوری بنی اسرائیل ساری جماعت جمع ہو جائے، اکیلے ابو بکر کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں قرآن پڑھوں گا انشاءاللہ، اللہ کی توفیق سے پوری امت جمع ہو جائے، موسیٰ کلیم اللہ کے رفقا جمع ہو جائے، اکیلا ان پہ ابو بکر صدیق بھاری نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، ابو بکر صدیق اتنی عزت ملی، مکے میں اعلان ہو گیا ہے جو آمنہ کے لال کا سر قلم کر کے لائے ماں اللہ 100 اونٹ انعام دیں گے، جو ابو بکر صدیق کا سر قلم کر کے لائے 100 اونٹ اسے بھی انعام دیں گے۔ یاری لگا نہیں ہے، ایسے لگا آج برابر کا ریٹ لگ رہا ہے۔ سبحان اللہ، ابو بکر کو کس طرح عزت ملی ہے، کھوجی کھرا لے کے آ رہا ہے، قدموں کے نشان دے کے آ رہا ہے۔ کہنے لگا ابو جہل یہاں سے ایک ہی قدموں کے نشان غائب ہو گئے ہیں، توجہ چاہتا ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا میں نے کلمہ تو نہیں پڑھا لیکن میرا دل مانتا ہے جہاں پہ آمنہ کا لال ہوگا وہیں پہ ابو بکر صدیق ہوگا، جہاں پہ ابو بکر ہوں گے وہیں پہ محمد صادق ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن وہ کھوجی کہنے لگا بات تو وہ صحیح کر رہا تھا، قدموں کے نشان غائب تو ہونے تھے، کیوں ابو بکر نے میرے نبی کو کندھوں پہ جو اٹھا لیا تھا۔ اب غار کے دروازے پہ آ گئے ہیں، ابو بکر تڑپ گیا، اللہ ابو بکر تڑپ گیا۔ آج کچھ عقیدے عمل کا چور کہتا ہے ابو بکر کو اپنی فکر پڑ گئی تھی کہ میں مارا نہ جاؤں، قرآن گواہ ہے اگر اپنی ذات کا مسئلہ ہو تو قرآن خوف کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق کو اپنی فکر نہ تھی، ابو بکر کو آمنہ کے لال کی فکر لگی ہوئی تھی، بار بار تڑپ رہا تھا یا رسول اللہ میری جان چلی جائے لیکن آپ کا ذرہ برابر بھی نقصان نہ ہو۔ غار کے اندر میرا نبی بولا اللہ نے قرآن بنا دیا ہے، یہ واحد پورے قرآن میں واحد مقام ہے، یہ سورۃ توبہ 10واں پارہ آیت کریمہ کا نمبر 40 ہے، یہ واحد مقام ہے نوجوانوں جس میں اللہ نے ابو بکر کی صحابیت کو قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ اور ذرا سننا قرآن کیا کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اِذَا أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اے ابو بکر، اے میرا سچا صحابی، غاریں پڑی ہیں کائنات میں لیکن جس غار کی نسبت ابو بکر اور آمنہ کے لال سے ہو گئی اللہ نے اس غار کا ذکر قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ اے میرے رفیق، اے میرے ساتھی، اے میرے ساتھی ابو بکر گھبرا نہیں، میری فکر نہ کر، کیوں لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ کی جو مدد آتی ہے یہ جتنا ایمان کامل ہوتا ہے اتنی اللہ کی مدد آتی ہے۔ پیغمبر کا ایمان کہا، ابو بکر کا کہا، یہاں پہ اکٹھا کر دیا ان اللہ معنا۔ اے ابو بکر، اللہ نے تجھے اتنا کامل بنا دیا ہے جس طرح اللہ کی مدد میں آمنہ کے لال کے ساتھ اسی طرح کی ہی مدد اللہ کی ابو بکر صدیق کے ساتھ۔ ایک جملہ سنا رہا، تھک تو نہیں گئے؟ مدد تھک کے بیٹھے ہوئے چلو ایک حوالہ اور سنانا چاہتا ناراض دنے میں بیٹھے میں ڈر ایسے ڈالتا ہے کہ تسی جو کامڑے بیٹھے ہو تو میں کو ثواب نہ مل سکتا، یہ خوش بیٹھے ہو تو بتا کو سبحان اللہ۔ اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، بار بار حرمین شریف کا دیدار عطا فرمائے اور اس مرکز کو قیامت کے صبح تک آباد و شاد رکھے۔ اتنے اساتذہ اکرام منتظمین قرہ حضرات ہیں، اللہ سب کو عزت والی مزید بلندیاں والی زندگی عطا فرمائے اور جتنی ضروریات زندگی ہیں اللہ ہم سب کی غیب سے پوری فرمائے، ہمیں کسی کی طرف دیکھنا نہ پڑے، لقمہ حرام سے بچا کے رکھے، سب کو وسیع حلال کا رزق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ایک منظر قرآن بیان کرتا ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھی بحر قلزم پہ جو تھکے نہیں ہے تو ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ۔
بس آخری جملے سنانا چاہتا ہوں بڑی توجہ سے. بحر کلثم کا مقام ہے, حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے صحابی کھڑے ہیں, رب کے قرآن کے سمجھانے پہ قربان جاؤں, خدا کی قسم پھر اشاعت التوحید و سنت کے علماء نے بھی سمجھانے کی اخیر کر دی ہے. پھر وہاں بچرہ قلتوی کے ذاتی فضیلت حاصل ہے. امام الموحدین مولانا حسین علی الوانی کہو رحمت اللہ تعالی عظیم امام اللہ نے بنایا ہے. پھر شیخ القرآن کا ثانی کوئی نہیں ہے, پھر مرشد کا ثانی کوئی نہیں ہے. ذرا جملہ سماعت کریں, خدا کی قسم قرآن سمجھنے کی اخیر کر دی ہے. یہ قرآن کا مقام ہے. یہ سورۃ الشعراء ہے, 19واں پارہ ہے, آیت کریمہ کا نمبر 61 ہے. اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے صحابہ ساتھ ہیں. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے صحابہ کہنے لگے حضرت مارے گئے, آگے دریا کی موجیں, پیچھے فرعون کی فوجیں. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے ان کی نظریں موجوں اور فوجوں پہ لگی تھی, اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی نظریں موجیں فوجیں بنانے والے مشکل کشا پہ لگی تھی. اور ابو بکر صدیق اور موسیٰ کلیم اللہ کے صحابہ میں فرق واضح ہے. ان کو اپنی فکر لگی ہوئی تھی, ابو بکر کو اپنی فکر نہ تھی, آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر لگی ہوئی تھی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کیا جواب دیا؟ قال کلا, سبحان اللہ, ذرا ایک بار پڑھو نا میرے ساتھ, قال کلا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرمانے لگے ہرگز نہیں, ایسے نہیں ہو سکتا, تم جیسے کہہ رہے ہو پھر کیا ہوگا؟ حضرت کلیم کہنے لگے انما معی ربی سیہدین, اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے. میں ایک جملہ امانتاً دینا چاہتا ہوں, پورے بنی اسرائیل ایک طرف, اکیلا ابو بکر صدیق ایک طرف, ابو بکر کا پلڑا بھاری ہے, بنی اسرائیل پیچھے رہ گئے, ابو بکر شام لے گیا. حضرت موسیٰ کہنے لگے اللہ کی مدد فقط میرے ساتھ ہے. یہاں پہ آمنہ کے لال نے فرمایا فقط اللہ کی مدد میرے ساتھ نہیں, بلکہ میرے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابو بکر, اللہ نے تجھ سے اتنی محبت کا اعلان کیا ہے, اتنی وہ عرش والا تجھ سے محبت کرتا ہے, جس طرح اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے اسی طرح اللہ کی مدد ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے. ایک دن بے تکلفی کا ماحول تھا, میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بستر تھا, میرے نبی تشریف فرما تھے. آسمانوں کے ستارے چمک رہے تھے تو سیدہ کائنات نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی امتی ہے جناب کا کہ جس کی نیکیاں آسمانوں کے ستاروں کی طرح لا تعداد ہوں؟ تو میرے نبی نے فرمایا ہاں ہے نا. کہا کون؟ کہا جی عمر. کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صدیقہ کائنات خاموش ہو گئی. تو آقا نے مسکرا کے پوچھا حمیرہ عائشہ, سوال کیا تھا خاموش ہو گئی ہو, کیا ہوا ہے؟ کہا جی آپ نے فرمایا عمر. تو میرے ابا جی کدھر گئے؟ میرے ابا جی سچے لوگ تھے نا, جو دل میں تھا وہی زبان پہ. سرکار سے پوچھا گیا آپ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو میرے نبی نے بے تکلف فرمایا میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں. ہم تو 100 بار چھپاتے ہیں یہ وہ نہیں, سچے لوگ تھے جو دل میں تھا وہ. آپ نے فرمایا میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں. صحابہ نے کہا نہیں ہم مردوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو سرکار نے فرمایا ان کے والد صاحب ابو بکر سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ نے جب سوال کیا تو فرمایا میرے بابا جی پھر کدھر گئے؟ اگر حضرت عمر کا یہ مقام ہے تو میرے نبی نے فرمایا اچھا شان ابو بکر کی پوچھتی ہے اور ترازو میزان آسمانوں کے ستاروں کو بناتی ہے. حضرت فاروق اعظم کی ساری زندگی کی نیکیاں جمع کر لی جائے, میرے ابو بکر کی غار کی 3 راتوں کی شان کا مقابلہ نہیں. یہ 3 راتیں بھاری, یہ 3 راتیں بھاری. اب چونکہ میں نے وعدہ بھی کیا تھا, اب میں آپ کی تھکاوٹ بھی دیکھ رہا ہوں. خطبہ پھر کبھی سے پکے بیٹھے
ایمانداری کی گل کوئی نہ بڑے اس نکاح دے ٹائم کہ قبول ہے ہو سکے تے میں مار کے نہیں سلام جنگ والا ایک میرا بھی اس کی سمایا کہ قبول ہے ہو سکے تو آپ ہی آپ قبول ہے میں کو سارے چھپر بولوی کی میں چاہے ایک اڑال بل کے چاہوں اگر جناب کی اجازت ہو تو میں 5 سے 10 منٹ تک وہ بات اپنی پوری کر سکتا ہوں اللہ کی توفیق سے مجھے یہ حکم ہوا تھا کہ تھوڑا سا میں صدیق اکبر کا خطبہ بھی اور ان کا آخری لمحات بھی ذرا سنانے آ گئے اگر آپ کی طبیعت ساتھ دے رہی ہو اور جناب فرش بیٹھے ہو تو میں عرض کر سکتا ہوں لیکن ایک بار پھر آپ کو ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہنا پڑے گا بہت ضرور اللہ اکبر ابو بکر ہے اللہ نے ایسا عظیم صحابی دیا ہے ایک موقع پہ جب سرکار نے چندہ مانگا تو صحابہ نے بڑی بڑی قربانیاں دی ابو بکر ٹاٹ اور موری کا لباس پہن کے آیا سب کچھ قربان کر دیا سب کچھ اور وہاں پہ جبرائیل آئے تو ٹاٹ بوری کا لباس پہنا ہوا ہے آقا نے فرمایا جبرائیل تو نورانیوں کا سردار ہے یہ کیا ہے کہا اللہ نے فرمایا ہے جو ٹاٹ اور موری کا لباس ابو بکر نے پہن کے فرشوں پہ میرے نبی کو دکھایا ہے اے میرے فرشتوں ابو بکر کی نقل اتار کے عرشوں پہ مجھے بھی دکھا آخری جملے سننا چاہتا ہوں آپ کا مشورہ نہیں کروں گا میں دعا کروا دوں گا ایک بار آپ کہیں سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات سنانا چاہتا ہوں جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ علیل ہو گئی عشاء کی نماز کا ٹائم ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میری بی بی عائشہ لوگوں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں آپ کا انتظار ہو رہا ہے وضو فرمایا دوبارہ طبیعت خراب ہو گئی 3 بار ایسے ہی ہوا ہے میرے نبی نے دیکھا طبیعت ساتھ نہیں دے رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میرے مصلی پہ کون کھڑا ہو شریف مسئلہ ہے جو جتنا علم متقی ہے علم والا ہے وہ آکے جماعت کرائے صحابہ سارے علم والے بھی ہیں متقی بھی ہیں لیکن میرے نبی نے اس موقع میں فرمایا ابا بکر فلیصلی بالنار میری طرف سے میرے ابو بکر کو حکم دے دیا جائے میرے مصلی پہ کھڑا ہو کہ میرے صحابہ کو جماعت کرائے آج مولانا صاحب کی اجازت کے بغیر کوئی مصلی پہ نہیں آ سکتا میرے نبی کا مصلی ہے میرا نبی فرماتا ہے میرے مصلی پہ کھڑا ہو سکتا ہے میرے بعد خلیفہ بلا فصل بن سکتا ہے تو میرا یار ابو بکر صدیق بن سکتا ہے بی بی عائشہ صدیقہ کہنے لگی بڑی توجہ چاہتا ہوں تڑپ گئی یا رسول اللہ میرے ابا جی کا دل بڑا نرم ہے کسی اور سے فرما دیجئے وہ جماعت کرا دے آپ نے فرمایا عائشہ میں کوئی اپنی مرضی سے ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کر رہا ہوں عرشوں پہ خدا بھی یہی چاہتا ہے پھر فرشوں پہ مصطفیٰ بھی یہی چاہتا ہے ابو بکر صدیق نے تقریباً 17 نمازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات طیبہ میں مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے پڑھائی ہیں پھر ایک بار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں خطبہ دیا ہے کچھ اصلاحی باتیں فرمائی ہیں وہاں پہ میرے نبی نے فرمایا ان عبدا خیر اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا آخرت کو پسند کرتا ہے دنیا والی زندگی کو ترجیح دیتا ہے یا آخرت والی جنت والی حیات کو پسند کرتا ہے تو آپ آقا فرماتے ہیں اس بندے نے آخرت والی جنت والی حیات کو پسند کر لی ہے مسجد نبوی میں بیٹھے ابو بکر صدیق کی چیزیں نکل گئی صحابہ کہنے لگے آقا تو کسی بندے کی بات کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں رازدار نبوت جو قریبی دوست ہوتا ہے وہ دوست کا مزاج سمجھتا ہے ابو بکر صدیق تڑپ گئے آقا کسی کی بات نہیں سنا رہے اپنی بات سنا رہے ہیں اللہ جو اجازت اور اختیار دیتا ہے امتی کو دیتا ہی نہیں ہے نبی کو دیا کرتا ہے
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے کلام کا رخ پھیرا شان صدیق اکبر کی طرف لے گئے. آپ نے فرمایا کتنے دروازے کھڑکیاں مسجد نبی کی طرف کھلتی ہیں ساری بند کر دی جائے اللہ خوفت ابی بکر. اگر دروازہ کھلا رہے گا آپ کے بعد تو فقط ابو بکر صدیق کرے گا. یہ بھی خلافت اور امامت کی طرف اشارہ ہے. امام صاحب خطیب صاحب کو مسجد میں آنے کے لیے آسانی ہو. ابو بکر صدیق کی عظمت کی طرف اشارہ ہے. اللہ اکبر. ایک دن پھر وہ ایسا عجیب آیا. صحابہ کہتے ہیں جب آقا ہجرت کر کے آئے مدینہ آئے تو پورا مدینہ جگمگا رہا تھا. جب وفات شریف ہوئی ہے تو یوں لگتا تھا آج مدینہ علیہ کی رونق ختم ہو گئی ہے. میری ماں عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے, میری امی جان کا سینہ ہے. میرے نبی نے اپنی کمر مبارک ساتھ لگائی ہوئی ہے. ان کا بھائی عبد الرحمن مسواک کرتے تشریف لائے. آقا نے جب غور سے دیکھا باپ بھی رازدار نبوت ہے, بیٹی بھی رازدار نبوت ہے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی مسواک کرنا چاہتے ہو جناب نوجوانوں مسواک سنت سمجھ کے کیا کرو, اس کی بڑی برکت ہے. مرتے ہوئے اللہ کلمہ زبان پہ جاری کر دیں گے, مفلوج نہیں کریں گے, معذور نہیں کریں گے. یہ ایسی سنت ہے جو آقا نے آخری وقت بھی اس پہ عمل کیا ہے. اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. مسواک ذرا سخت تھا, میرے نبی کی طبیعت کمزور تھی. میری ماں عائشہ صدیقہ سے کہا اے میری عائشہ مجھے ذرا چبا کے نرم کر کے دے دے اور اپنے دانتوں سے چبا کے دینا. اللہ اکبر کا سے بڑی توجہ چاہتا ہوں. آقا کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جب بی بی عائشہ صدیقہ کی طرف مسواک دیتی ہیں میری ماں جی بعد میں رو بھی رہی ہے اور فرماتی ہے جب اللہ نبی کی فی آخر یوم من الدنیا و اول یوم من الاخرہ. میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں وہ کم ہے. آقا کی دنیاوی زندگی کا آخری دن جو تھا اللہ نے میں عائشہ صدیقہ کا لعاب اپنے نبی کے لعاب سے ملا دیا ہے. آخری وقت ہے, بڑی توجہ چاہتا ہوں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, بار بار فرما رہے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی. ذرا دراؤ نبی کے جملے. میرے نبی نے کیا فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی. اللہ میں تیرے قریب آنا چاہتا ہوں. معراج کی رات مجھے محل دکھایا تھا سقفہ عرش الرحمان, جس کی چھت رحمان کا عرش تھا. وہ محل مجھے اب چاہیے, میں تیرے قریب آنا چاہتا ہوں. اس ٹائم مجھے کہا گیا کہ ابھی دنیاوی زندگی باقی کاری سے اس وقت مجھے اندر سے دیکھنے نہیں دیا گیا. آج میں چاہتا ہوں کہ مجھے وہی محل دے دیا جائے جس کی چھت رحمان کا عرش ہے. اللہ اکبر. کیا مسکن ہے میرے نبی کا, کیا حیات ہے میرے نبی کی, کیا زندگی ہے میرے نبی کی. کہ جنت الفردوس میں جو اعلیٰ محل ہے وہ تیرے میرے نبی کا اللہ نے بنایا ہے. وہ دوست کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں وہ کہتا ہے شاتی حیات کو نہیں مانتے. میں ادنا شاہ طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں جو مطلقاً نبی کی حیات کا منکر ہے اس کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے. دو دوست ہیں, ایک کہتا ہے زمین کے نیچے حیات ہے اور ہم کہتے ہیں جنت الفردوس کی اعلیٰ حیات ہے. جسم یہاں محفوظ ہے, تر و تازہ ہے. اتنا جبرائیل امین بھی آسمانوں پہ تر و تازہ نہیں ہے جتنا میرے نبی کا جسم اثر قبر منور میں تر و تازہ ہے. اتنا پھول گلاب اپنی ٹہنی پہ تر و تازہ نہیں جتنا حسین کے نانا جان کا جسم اثر تر و تازہ ہے. لیکن زندگی وہی ہے جو امی فاطمہ کہتی ہیں من جنت الفردوس بابا. زندگی دنیا بھی مکمل ہو چکی ہے, اب جنت والی اعلیٰ حیات شروع ہو چکی ہے. جاگ رہے ہو. آخری وقت میرے نبی نے وہی حیات مانگی ہے اور روح مبارک جب قبض ہونے لگی, روح جب برباد ہوئی ہے, بڑی خوشبوئیں آئی ہیں فرشتوں کے جھرمٹ میں میرے نبی کی روح کو اعلیٰ علیین میں پہنچا دیا جاتا ہے. ادھر صحابہ رو رہے ہیں. بڑی توجہ چاہتا ہوں. حضرت عمر نے تلوار نے آنکھ سے نکال لی. خبردار کوئی بندہ یہ نہ کہے کیوں
بکر تم آقا کی وفات شریفہ کا قیل نہیں. کہتے ہیں میں قیل تو ہوں لیکن پہلے یہودی مشرک و کافر مریں گے پھر ہم پہ موت آئے گی آخر میں آقا دنیا چھوڑیں گے. لیکن قربان جاؤں وہاں پہ مغموم صحابہ کو تسلی دی ہے تو دینے والے کو ابو بکر کہتے ہیں. فوراً آیا شرعی مسئلہ ہے کوئی خبر چل پڑے ویسے اس بغیر دلیل کے اس کے پیچھے نہ بھاگ جایا کرو تحقیق کیا کرو پھر بات کی بات آگے چلایا کرو. ابو بکر آ گئے اب کون تحقیق کرے کہ آمنہ ملال ادھر ہی ہے جو جنت میں تشریف لے گئے ہیں. ابو بکر صدیق کی بیٹی کا حجرہ تھا امی عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں میرا پیر ابو بکر آیا. اللہ امی عائشہ رو رہی ہیں یمنی چادر ہے جو میرے نبی پہ میری ماں نے وہ اوپر جناب اس کو پھیلا رکھا ہے. ابو بکر صدیق آئے آکے چادر چہرہ مبارک سے ہٹائی اور پیشانی مبارک پہ ابو بکر نے پہلے نمبر پہ بوسہ دیا. واہ ابو بکر تیری شان کے کیا کہنے غار میں بھی مزے لوٹ کر آج وفات شریفہ کے بعد بھی پہلے نمبر پہ بوسہ دینے والا ابو بکر ہے. آج مسئلہ پوچھا جائے علماء کرام سے میت کا بوسہ لینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے کوئی دلیل ہے؟ کہا جی ابو بکر صدیق نے آمنہ کے لال کا بوسہ لیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر نے وہاں پہ کیا فرمایا تھا دے بداحیوں ومیتا. ہم صدیق کے عقیدے کے بھی پاسبان ہیں بحمداللہ. ہم صدیق کی صداقت کے بھی نوکر ہیں بحمداللہ. ہم صدیق کے اندر بیر سے نوکر ہیں بحمداللہ. جملہ پسند ہے تو دل پہ نوٹ کر اور سبحان اللہ کہیے یہ میرا جملہ نہیں یہ آپ کے میرے پیر ابو بکر صدیق کا ہے. بتحیوں ومیتا آمنہ کلال تیری زندگی بھی پاکیزہ تیری وفات بھی پاکیزہ تیری زندگی بھی آلہ تیری وفات شریفہ بھی آلہ. آج کچھ لوگ بگڑ جاتے ہیں موت کیوں کہہ رہا ہے وہ میرے بھائی جان مسئلے کو سمجھا کر. ابو جال مکے میں زندہ تھا میرا نبی بھی زندہ تھا کیا دونوں زندگی برابر ہے؟ نعوذ باللہ نہیں. اس پہ لعنت آ رہی میرے نبی پہ رحمت آ رہی. ابو جال مرا تب بھی لعنت آ رہی میرا نبی دنیا چھوڑ کے جنت میں گیا تب بھی رحمت آ رہی ہے. زندگی میں بھی فرق ہے وفات شریفہ کے لمحات میں بھی فرق ہے. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق منبر پہ آیا مسجد نبی میں آیا صحابہ رو رہے ہیں پر سر منبر ابو بکر نے پہلا خطبہ دیا ہے. نبی کے یونیورسٹی کا پہلا فاضل ہے منبر پہ آ کے دیکھو کیا پڑھتا ہے قال اللہ تعالی حمد و سلام کے بعد درود و سلام کے بعد قرآن کی آیات کی بارش کر دیتا ہے. کہتا ہے قال اللہ تعالی ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن اللہ نے تو پہلے فرما دیا تھا میرا نبی عظیم الشان رسول ہے اگر وہ وفات پا جائے یا وہ شہید ہو جائے جو دین چھوڑ کے بھاگے وہاں اپنا نقصان کرے گا میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرنا. ابو بکر صدیق نے فرمایا ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون. اللہ نے تو یہ فرما دیا تھا کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا ہم باقی انبیاء کو بھی یہاں رکھتے جب وہ دنیا چھوڑ کے جنت میں ہمارے مہمان بن گئے ہیں. اے میرا محبوب ساڑھی جنت سجدی تائیں جو ساڑھا محبوب جو ہماری جنت کی رونق بڑھے گی جب آپ تشریف فرماؤ گے. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق نے قرآن کی آیات سے سلسلہ شروع. آج کچھ مہربان کہتے ہیں یہ بتوں کے لیے آتے ہیں شادی فٹ کرتے ہیں. میرا ویر یہ آیات ابو بکر نے نبی کے منبر پہ پڑھی ہے اور ابو بکر نے کس سے سیکھی تھی؟ آمنہ کے لال سے صلی اللہ علیہ وسلم. بات ختم کرنا چاہتا ہوں. کچھ کہتے ہیں یہ شادیوں کے قریب نہ جاؤ یہ گجرات سے مسلک چلا ہے کوئی کہتا ہے بندیال سے چلا ہے کوئی کہتا ہے ملتان سے چلا ہے کوئی کہتا ہے وہاں بجرہ سے چلا ہے. رحمانی کہتا ہے علماء سب قابل تحسین ہے لیکن میرا مشن ابو بکر صدیق بانی ہے. میرے مشن کا
فرمانی ابو بکر صدیق ہے، دلائل میں قرآن کی آیات ہے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے، ابو بکر نے قرآن پڑھا، انکا میتون و انہم میتون، اے میرے محبوب تیرے دشمنوں نے بھی مر جانا ہے لیکن ان پہ لعنت آئے گی، آپ نے دنیا چھوڑنی جو ہے، آپ دنیا پہ ہے تب بھی رحمت ہے، میرے پاس آئیں گے تب بھی رحمت ہے۔ ابو بکر اللہ بھگ تو نہیں گئے، آئیڈا ڈبلا کے لئے بیٹھے ہوئے، اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آخری خطبہ سنایا، بس بات بتاؤ۔ ابو بکر صدیق اپنا خطبہ پیش کر رہے ہیں، فرماتے ہیں من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو کوئی تم میں سے آمنہ کے لال کی عبادت کرتا تھا بھائی مانا کہ ان پہ موت نہیں آنی، تو جس پہ موت نہیں آنی وہ تو معبود بننے کے لائق ہے، وہ سن لے کہ آمنہ کے لال دنیاوی زندگی مکمل ہو چکی ہے، اور جو اللہ ہی کی عبادت کرنے والا تھا اسے مبارک ہو، فإن اللہ حی لا یموت، اس کا رب ایسا ہے جس پہ کبھی موت نے آنا ہی نہیں ہے۔ کمال کا عقیدہ ہے ابو بکر کا، جن لوگوں کو اللہ نے عقیدہ دیا ہے انہیں کروڑ مرتبہ مبارک ہو، ان کے پاس اللہ کا قرآن بھی ہے، آمنہ کے لال کا فرمان بھی ہے، امی عائشہ کا عقیدہ بھی ہے، ابو بکر صدیق کا عقیدہ بھی ہے، اور اجماع صحابہ بھی ہے۔ جب ابو بکر نے خطبہ دیا تمام صحابہ خاموش ہو گئے، فاروق اعظم سمیت اسے کہتے ہیں اجماع ثبوتی، اور علامہ شبیر احمد عثمانی کیا کہتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ کے تحت کہ یہ آیت وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ سورۃ نساء والی یہ اجماع صحابہ پہ نص قطعی ہے، اور اجماع صحابہ کا انکار کفر ہے۔ اشاعتیوں تمہیں مبارک ہو، تمہارے عقیدے میں اللہ کا قرآن بھی ہے، کملی والے کا فرمان بھی ہے، اور صحابہ کا اجماع بھی ہے۔ ایک مسئلہ چل پڑا قبر کہاں بنائے، ہم نے تو پوچھا ہی نہیں ہے سرکار سے، آج تک ہمت ہی نہیں پڑی۔ ابو بکر نے کہا ایک کار پہ تکلفی میں بیٹھے تھے تو میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ موت فوت تو ہر ایک کے ساتھ ہے، اللہ کے نبی کی قبر کہاں بنائی جاتی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ابو بکر اللہ اپنے نبی کو موت وہاں دیتا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ جگہ پسند ہوتی ہے۔ تو میرے نبی نے ایک بار فرمایا تھا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ ہو کما قال، یہ میرا منبر میرا حجرہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یہ فضیلت بیان کی گئی، جیسے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، خدمت کر جنت ملے گی، تلوار کے سائے کے نیچے جنت ہے، جہاد کر جنت ملے گی۔ پورا مدینہ شان والا ہے، جو ایمان کی حالت میں اس ٹکڑے میں آ گیا یوں سمجھے کہ جنت میں آ گیا، وہی قبر مبارک بنائی جائے گی۔ ایک گل کرنا چاہتا ہوں، میڈیا کا دور ہے، آج کچھ لوگ نئی نسل مرزائیت سے مانوس ہوتی ہے، دلائل اپنی طرف ہے، جو سچا نبی ہوتا ہے جہاں اس کی وفات ہوتی ہے قبر بھی اس کی وہیں بنائی جاتی ہے۔ اور مرزائیہ حرامیوں تسی اگر اس کو سچا من دے ہو جتھے مریا اٹھائیں دفناؤ، کتھے مریا سی بولو کتھے، جہاں سچا نبی ہوتا ہے جہاں فوت ہوتا ہے اس کی قبر وہیں بنائی جاتی ہے، دلائل باقی اپنی جگہ پہ ہے۔ یہ تیرا اندر بھی مانتا ہے کہ یہ بے ایمان ہے، اگر سچا ہوتا تو وہیں دفناتا، اور سچا ہوتا تو اسے لیٹرین واش روم میں کبھی موت نہ آتی۔ یہ قبلی والا تھا جس کو اللہ نے جنت کے باغ میں موت دیا، جنت کے باغ میں، اور میری ماں عائشہ کے حجرے میں۔ اللہ اکبر، وہی قبر بنائی گئی، صحابہ تک جا کے درود شریف پڑھ کے واپس آ گئے، تدفین ہو گئی، ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ ابو بکر 4 کپڑے کی دکانوں کا مالک، آج تھوڑے سے کپڑے اٹھا کے باہر جا رہا ہے بیچنے کے لیے، اپنے بچوں کو رزق حلال کھلانا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے کہا پہ خلافت کی ذمہ داری ہے، اب مسئلے مسائل کون سمجھائے گا، پھر میں بچوں کو کیسے کھانا کھلاؤں گا، ہم سارے مل کے آپ کا خرچہ برداشت کریں گے۔ ابو بکر نے کہا پھر میں اپنا وظیفہ خود مقرر کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ کیسے
سے ہم پہ اعتماد نہیں ہے. مدینہ میں جو سب سے غریب آدمی ہے جتنی اس کی مزدوری ہے اتنا ابو بکر کو مزدوری ملنی چاہیے. جو آٹا ملتا تھا ایک دن وائف صاحبہ بی بی صاحبہ نے تھوڑا تھوڑا آٹا بچاتے ایک دن تھوڑا سا حلوہ بنا کے پیش کر دیا, حلوہ شریف وہ پیش کر دیا. ابو بکر صدیق نے فوراً پوچھا یہ کدھر سے آیا؟ کہ میں نے تھوڑا تھوڑا آٹا بچایا تھا اور میں نے کہا دن رات آپ محنت کرتے ہیں تھوڑا سا ذائقہ بدل جائے گا. ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور اٹھایا اور مدینے کے غرباء میں تقسیم کر دیا اور بیت المال کے جو ذمہ دار سے ان سے کہا ابو بکر کے آٹے میں سے تھوڑا تھوڑا آٹا کم کر لیا جائے. تجربے سے ثابت ہوا ہے اگر کم بھی کریں گے تو ابو بکر کے گھر کا گزارا چل جائے گا. ابو بکر کے گھر کا گزارا چل جائے گا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا, سب کچھ قربان کر دیا. اگر آپ اور میں بھی اسی طرح دین کی نوکری دیں گے انشاءاللہ جس طرح صحابہ کو اللہ نے کامیاب کیا ہے اللہ ہمیں بھی کامیاب فرمائیں گے. اللہ یہ ٹوٹے پھوٹے جملے قبول فرمائے. زندگی باقی ملاقات باقی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.